الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک باواز بلند۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تسی سامنے آ جاؤ تو بہتر ہوئے گا، میں سامنے آ جاؤں۔ جزاک اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دا احسان عظیم کہ جس ذات نے سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت کھڑیاں نصیب فرمائیاں،
اور سانو اپنے گھر آن دی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو چکیا ہے۔ اس بابرکت مہینے دے اندر فخر الزمان آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت بھی اسے مہینے دے اندر ہوئی اور آپ دی رحل پاک بھی اسے مہینے دے اندر ہوئی۔ ربیع الاول جڑا لفظ ہے یہ عربی زبان دا لفظ۔ ربی کہندے نے بہار نو اور اول کہندے نے پہلی بہار۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ تشریف لے کے آئے تے بہار آئی، پہلی بہار آئی۔ آپ بڑے سمجھدار دانا لوگ بیٹھے ہو، بہار تو پہلے ایک موسم آਉਂਦਾ ہے جس نو اسی خزاں دا موسم کہندے ہیں۔ اور جدو خزاں دا موسم آندا ہے درختاں دے پتے جھڑ جاندے نے، درخت بے رونقی ہو جاندے نے، باغاں دے اندر اداسی چھا جاندی، پرندے اداس ہو جاندے نے، ہر طرف ہر چیز بے رونقی نظر آندی۔ اور جوں ہی بہار دا موسم آندا ہے جڑے درخت بے رونقیں سن رونق دار ہو جاندے نے، باغاں دے اندر رونق لگ جاندی ہے، پرندے خوش ہو جاندے نے۔ لیکن ایک ایسی خزاں بھی آئی جس نے آ کے اپنا ڈیرا لا لیا۔ کیڑی خزاں ہوئے؟ وہ سی چوری دی خزاں، جھوٹ دی خزاں، ڈاکے دی خزاں، کپڑے اتار کے تے بیت اللہ دا طواف کرن والی خزاں، حتیٰ کہ جس گھر بیٹی پیدا ہو جاندی سی تے اس نو زندہ درگوز کر دیندے سن، اے والی خزاں۔ انسان تے انسان رہ گئے، جانور بھی پریشان ہو گئے۔ اور خزاں نے یہ دعویٰ کر دیتا تسی بہار نو بھول جاؤ، بہار نہیں آنی،
اللہ فرماندے نے نی خزائیں اتنا بڑا دعویٰ نہ کر، تو میرے مصطفیٰ دی ایک مسکراہٹ دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام آپ دی آمد بھی اسے مہینے دی اندر اور آپ دی رحلت بھی اسے مہینے دی اندر ہوئی۔ آؤ ذرا میں تانوں تصورات دی دنیا دے اندر مکے دی اس وادی دے اندر لے چلاں۔ اج محلے دیا چند عورتاں مل کے حضرت عبدالمطلب کول آئیاں نے تے آ کے کہندیاں نے سردار جی اج اسی تواڈے نال ایک راز دی گل کرنی ہے کہ ساڈے ماحول اور معاشرے دے اندر بیوہ عورت نو زندہ رہن دا بھی حق کوئی نہیں، تے تواڈی بہو بیوہ ہو کے خوشبو والاؤندی ہے۔ حضرت عبدالمطلب کہندے نے اس گل دا مینوں نہیں پتا، جے تسی کہندے ہو تے میں جا کے تحقیق کر لینا وا۔ ہن حضرت عبدالمطلب اما آمنہ دے دروازے تے آئے نے، آ کے دستک دیتی ہے۔ حضرت اما آمنہ نے دروازہ کھولیا، حضرت عبدالمطلب بیڑے دے اندر داخل ہوئے نے تے آ کے کہندے نے بیٹی آمنہ اج میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا وا۔ کیڑی گل ابو جی؟ اج محلے دیا چند عورتاں میرے کول مل کے آئیاں نے تے آ کے تیری شکایت کر رہی سن۔ ابو جان اے میرے سسر جی دسو تے صحیح نہ انہاں نے میری کیڑی شکایت کیتی ہے؟ حضرت عبدالمطلب کہندے نے بیٹی آمنہ تیرے کردار دی تے کوئی گل نہیں کیتی، پر کوئی گل کیتی ہے کہ تواڈی بہو بیوہ ہو کے خوشبو والاؤندی ہے۔ بیٹی آمنہ پہلے تے میں انہاں دی گل نو یقین نال نہیں منیا، پر جدوں میں تیرے بیڑے داخل ہویا وا مینوں بھی خوشبواں آنیاں شروع ہو گئیاں نے۔ حضرت اما آمنہ کہندیاں نے اے میرے ابو جان تانوں تے پتہ ہے میں کدی بازار نہیں گئیاں، رہ گئی گل خوشبو دی، ایک گل عبداللہ دی امانت میرے شکم دے اندر موجود ہے۔ جدوں دی اے امانت میرے شکم دے اندر آئی ہے میں رات نو سوواں تے مینوں سونے سونے خواب آوندے نے، رہ گئی گل خوشبو دی، میں جس کپڑے نو بھی ہاتھ لاواں کپڑا بھی خوشبودار ہو جاندا ہے۔ رہ گئی گل خوشبو دی، مینوں میں جس برتن نو بھی ہاتھ لاواں برتن بھی خوشبودار ہو جاندا ہے۔ رہ گئی گل خوشبو دی، میں بستر تے سوواں تے بستر بھی خوشبودار ہو جاندا ہے، حتیٰ کہ مینوں پسینہ آوے تے میرے پسینے جو بھی خوشبو آوندی ہے۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، بلند آواز نال زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، اور جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، اور پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی، اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی۔ حضرت عبدالمطلب کہندے نے ٹھیک ہے بیٹا مینوں لگ گیا ہے پتہ، اتنی گل کر کے حضرت عبدالمطلب واپس چلے گئے نہیں۔ حضرت اما آمنہ نے دروازے نو کنڈی لا کے تے رب دے نال کال ملائی ہے تے کہندیاں نے میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، میں نے سنا ہے
سنتا ہے صدا سے پہلے اور مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے اور جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے اے میرے پروردگار میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنی ہے تینوں تے پتہ ہے میرا حج سرتاج فوت ہو چکیا ہے اج تے میں عبداللہ نال رج کے گلا بھی نہیں سی کیتی ہے کہ عبداللہ مینوں جدائیاں دے کے چلا گیا ہے ایک عبداللہ دی امانت میرے شکم دے اندر موجود ہے اے میرے رب کریم میں تیرے کولوں دعا منگ دیا کہ مینوں بیٹا عطا کرے اللہ فرما دینے آمینہ ہاں ہاں کیوں نہیں تینوں بیٹا ہی تے دینا ہے نا آمینہ کیوں جا بیٹا چاہیدہ ہے حضرت اماں آمینہ کہہ دیا نہیں اے میرے پروردگار مینوں بیٹا عطا کری او دی اکھ عبداللہ ورگی ہووے او دا رخسار عبداللہ ورگے ہون او دی جبین عبداللہ ورگی ہووے او دی چال گفتار رفتال حرکات سکنات عبداللہ ورگے ہون تاکہ میں جدوں انہوں ویکھاں تے مینوں عبداللہ یاد آ جاوے اللہ فرما دینے آمینہ میں تینوں اے ہو جا بیٹا دینا ہے او دی اکھ ورگی کسے دی اکھ نہیں ہونی او دی رخسار ورگی کسے دی رخسار نہیں ہونی او دی جبین ورگی کسی دی جبین نہیں ہونی او دی چال ورگی کسی دی چال نہیں ہونی او دی رفتار ورگی کسی دی رفتار نہیں ہونی او دی گفتار ورگی کسی دی رفتار نہیں ہونے او دے حسن و جمال ورگا کسی دا حسن و جمال نہیں ہونا جڑا بھی تیرے محبوب دا حسن و جمال ویکھے گا تیرے محبوب دا کلمہ پڑھ لوے گا آمینہ میں تینوں حسن و جمال دا پیکر عطا کرنا ہے ایک دن میرے محبوب علیہ السلام آپ فجر دی نماز تو بعد مدینے تو سیر کر دیا مدینے تو باہر تشریف لے کے چلے گئے نے آپ نے دیکھیا کہ ایک جگہ تے خیمہ لگا ہویا ہے او دے ارد گرد اونٹ پہ چر رہے نے انہاں اونٹاں دے وچوں ایک سرخ رنگ دا اونٹ پہ چردا ہے تے میرے تے تیرے پیغمبر تے محبوب علیہ السلام انہوں سرخ رنگ دے اونٹ بڑے پسند سن آپ علیہ السلام انہاں اونٹاں والیاں دے کول گئے نے انہاں خیمے والے دے کول گئے نے آقا فرما دینے او خیمے والے ہو کیا تسی او سرخ رنگ دا اونٹ بیچنا ہے او کہندے نے ہاں ہاں سی اونٹ بیچنا ہے آقا فرما دینے میرے کو آج پیسے کوئی نہیں نے میں تے سیر کر دیا مگر اپنے گھر تو باہر آ گیا با لہذا تسی اٹھ مینو دے دے وہ میں گھر جا کے تانوں پیسے بھیج دے مانگا انہوں نے آکھیا ٹھیک ہے میرے محبوب علیہ السلام سرخ رنگ دی اونٹ دی مہار پکڑ کے جا رہے نے وہ جدوں انہاں دی اکھاں جو اوجل ہوئے نے ایک کہن لگا اسی تے او دا نام بھی نہیں پوچھیا ایک کہن لگا اسی تے قبیلہ بھی نہیں پوچھیا او دے تے جناب والا رشتہ دار بھی نہیں پوچھے او دا نام تے مکان تے محلہ بھی نہیں پوچھیا تے اٹھ بھی سب تو زیادہ قیمتی دے بیٹھے ہیں ایک کہن لگا میں کی میں نام پوچھ دا میں تے او دا چرے ویندا رہ گیا ایک کہن لگا میں او دا نام کی میں پوچھ دا او دے زبان پاک دے وچوں تے دنداں دے وچوں نور دی لائٹ پہ نکل دی سی تے سامنے پہاڑ تے پہ رہی سی میں اے نظارہ ویکھدا رہ گیا ایک کہن لگا میں او دا نام کی میں پوچھ دا میں تے او دی جبین ویکھدا رہ گیا کوئی کہندے میں او دی اکھیاں ویکھدا رہ گیا کوئی کہندے میں او دی زلفاں ویکھدا رہ گیا کوئی کہندے میں او دا چہرہ ویکھدا رہ گیا اتنی دیر نو خیمے دا پردہ ہٹیا تے عورت کہن لگی اگر او پیسے نہ دے دیو دی زامن میں او دے پیسے دے مانگی
میں او دے پیسے دے مانگی. کہن لگے تو نو جان دیئے. عورت کہن لگی میں نہیں جان دی. میں جدوں تواڈے نال گل پیا کردا سی میں خیمے دا پردہ ہٹا کے جدوں دے چہرے تے نظر پائی مینوں معلوم ہو گیا اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا, اے چہرہ کسے دھوکے باز دا نہیں ہو سکدا. آپس دے اندر گلاں پہ کر رہے نے. اتنی دیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ صحابہ کرام کھجوراں دا ٹکڑا سر تے اٹھایا ہویا ہے, ہاتھ دے اندر پیسیاں دی تھیلی پکڑی ہوئی ہے. انہاں خیمیاں والے دے کول آ گئے نے, آ کے کہندے نے ساڑے سردار نے تواڈے کولوں سرخ رنگ دا اونٹ خریدیا ہے. خیر کہن لگے ہاں ساڑے کولوں خریدیا ہے. کہن لگے اے پہلے کھجوراں تحفہ قبول کرو پھر پیسے قبول کرو. خیمے والے کہن لگے دسو تے سینا اے کون سی, اے کون ہے؟ صحابہ کرام کہندے نے تسی اینو نہیں جان دے, اینو تے مکے تے مدینے دے پتھر بھی جان دے نے. اینو آمنہ دا لال کہندے نے, اینو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے, اینو مہجبین کہندے نے, انہانو راحت للعاشقین کہندے نے, انہانو صراط مستقیم کہندے نے, انہانو جانے دو عالم کہندے نے, انہانو حبیب کبریاء کہندے نے. خیمے والے کہن لگے سانو کھجورات پیسے نہیں چاہی دے, سانو بھی اپنے سردار دے قدمہ چلے جاؤ نا. صحابہ کرام انہوں حضور علیہ السلام دے کو لے کے آئے نے, آ کے کہندے نے سونے سانو بھی کلمہ پڑھاؤ, مسلمان کرو, اپنا غلام بناؤ. آقا فرماتے نے پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے آمینہ تو کہنی ہے مینو بیٹا عطا کری تے حسن و جمال والا, تے اللہ فرما دے نے تیرے بیٹے نو ایسا حسن و جمال عطا کرانگا کہ سارے بے کے لوکی بے کے تیرے نبی تیرے بیٹے دا کلمہ پڑھ لگ پہن گئے. میرے معزز سامعین اما آمنہ کہن دیا نے اے میرے رب کریم مینو ایسا پھول عطا کری کہ او دی مہک نال میرا گھر معطر ہو جائے. اللہ فرما دینے آمینہ تیرا بیٹا ایسا عطا کرانگا, تینو ایسا پھل عطا کرانگا کسی پتی دے بچوں آدم دی دعا دی خوشبو آئے گی, کسی پتی بچوں حضرت نوح دی استقامت دی خوشبو آئے گی, کسی پتی دے بچوں حضرت ابراہیم دی خلت دی خوشبو آئے گی, کسی پتی دے بچوں حضرت یوسف دے حسن و جمال دی خوشبو آئے گی, کسی پتی دے بچوں حضرت موسیٰ دی جلالت دی خوشبو آئے گی, کسی پتی دے بچوں حضرت عیسیٰ دے معجزات دی خوشبو آئے گی. سونے اے اماں آمنہ تینو ایسا پھولا عطا کرانگا کہ مکے دے اندر رہے گا, مکہ خوشبودار ہو جائے گا, مدینے دے اندر جائے گا, مدینہ خوشبودار ہو جائے گا. اے آمینہ تینو ایسا لال عطا کرانگا جڑا بھی نال لگدا جائے گا خوشبودار بندا جائے گا. ایسا تینو لال عطا کرانگا. اے اللہ فرما دنے آمینہ حضرت اماں آمنہ کہہ دیا نے اے میرے رب کریم مینو بیٹا عطا کری, میں باقی دی ساری زندگیوں دے سہارے گزار لوانگے. اللہ فرما دینے آمینہ تینو ایسا لال عطا کرانگا فقط تیرے واسطے رحمت بن کے نہیں آئے گا, او تے مکے والے واسطے بھی رحمت بن کے آئے گا, او تے مدینے والے واسطے بھی رحمت بن کے آئے گا, او تے احد والے واسطے بھی رحمت بن کے آئے گا, او تے بدر والے واسطے بھی رحمت بن کے آئے گا, او تے مشرق والے واسطے بھی رحمت بن کے آئے گا, او تے مغرب والے واسطے بھی رحمت بن کے آئے گا, او تے جنوب والے
واسطے بھی رحمت بن کے آئے گا، او تے شمال واسطے بھی رحمت بن کے آئے گا۔ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ حضرت اماں آمینہ کہندیاں نے اے میرے رب کریم مینوں رحمت دا قطرہ عطا کری، بلند آواز نال مینوں رحمت دا قطرہ عطا کریں۔ اللہ فرماندے نے آمینہ میں تینوں ایسا رحمت دا قطرہ عطا کراں گا، اے قطرہ تے میرے کو آدم علیہ السلام نے منگیا، میں چند قطرے عطا کیتے، حضرت آدم دی بگڑی بن گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک قطرہ تے میرے کو ابراہیم علیہ السلام نے منگیا، ربی حب لی من الصالحین۔ میں چند قطرے عطا کیتے نے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ آمینہ میں تینوں رحمت دا دریا عطا نہیں کرنا، میں تینوں رحمت دا سمندر عطا نہیں کرنا، میں تینوں او دینا ہے جڑا دو جہان واسطے رحمت بن کے آئے گا۔ حضرت اماں آمینہ اللہ کو منگ رہیا نے، حضرت اماں آمینہ کہہ دیا نے مینوں پتہ بھی نہ چلیا حضور میری گود دے اندر آ گئے۔ حضور علیہ السلام میری گود اندر تشریف لے کے آئے نے، میں تکیا حضور علیہ السلام آپ ناف کٹی ہوئی ہے، مختون پیدا ہوئے نے، غسل فرما کے آئے نے، اکھاں چ کجلا پایا ہویا ہے، میرے محبوب علیہ السلام مختون پیدا ہوئے نے۔ حضرت اماں آمینہ کہہ دیا نے تھوڑی دیر تو بعد میں تکیا میرے محبوب تے سونا تے منو مونا میری جھولی دی اندروں نکلے آئے، تے سارا سجدے دی اندر رکھیا، تے آقا نے ہاتھ دے اشارے دے نال اس طرح اشارہ کیتا ہے۔ میں پوچھیا سونے اے سجدہ تے سمجھ آندا ہے، اے اشارہ کیوں کیتا ہے؟ آقا فرماندے نے اس مکے دے اندر 360 دے پجاری بیٹھے نے، کوئی لات دی پوجا کردا ہے، کوئی منات دی پوجا کردا ہے، کوئی عزا دی پوجا کردا ہے، کوئی حبل دی پوجا کردا ہے۔ میں اس طرح اشارہ کرک دسیا ہے، میں لات نو سجدہ نہیں کیتا، میں منات نو سجدہ نہیں کیتا، میں حبل نو سجدہ نہیں کیتا، میں اللہ نو سجدہ کیتا ہے، میں اللہ نو سجدہ کیتا ہے۔ تو میں نو انجھے لگنا ہے جی میں آقا نے اپنی آن دا مقصد سمجھا دیتا ہے، لوکاں نو در در تو ہٹانا تے ایک دردہ بنانا ہے۔ آقا نے پہلے دن آ کے اللہ دی توحید دا اعلان کر دیتا ہے، توحید دی بوٹی لا دیتی ہے۔ آؤ ذرا سلطان العالمین کو چل دے آئے تے بابا باؤ کی کہنے الف اللہ 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 الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے میں چلائی اسبات دا پانی ملے
مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی کامل باہو جن نے بوٹی لائی ہن تو سبحان اللہ کہہ دے دوں اماں منہ کہندیاں نے میں تکیا آسمان دے ستارے میرے بیڑے اللہ اکبر کرو میں پوچھیا چننا تینوں بڑا ناز دی اپنے تاریاں تے اج کدھر گئے نے چن نے کیا ہونا ہے او آمنہ دا چن ویکھن گئے نے کہ ساڈا چن سونا ہے یا آمنہ دا چن سونا ہے تارے ہو کے واپس چلے گئے نے تے تارے آنے آکھیاں ہونے چن جی بوتا ناز نہ کر اسی آمنہ دا چن وے کے آئے او دا حسن و جمال وے کے آئے او دے کمال وے کے آئے اگر اونے تینو زمین تے کھڑے ہو کے اس طرح اشارہ کیتا تے تینو بھی دو ٹوٹے ہونا پینا ہے تینو بھی دو ٹوٹے ہونا پینا ہے اللہ فرما دینے سونے جویں میں اس چانوں نو تارے عطا کیتے نے میں بھی تینو چارے عطا کرانگا تے نام انہاں دا صحابہ رکھانگا ایک ٹائم آیا اس چانوں نو ستارے چھوڑ کے چلے گئے نے پر میں جنے تینو ستارے دینے نے اگ دی انگاریاں تے لیٹ جان گئے پر تیرا ساتھ نہیں چھوڑن گئے اپنے بیویاں نو بیوہ کروا لین گئے پر تیرا ساتھ نہیں چھوڑن گئے اپنے بچیاں نو یتیم کروا لین گئے پر تیرا ساتھ نہیں چھوڑن گئے اپنے جسم دے ٹکڑے کروا لین گئے پر تیرا ساتھ نہیں چھوڑن گئے پکی ہوئی کھجوراں دے باغ چھوڑ دین گئے پر تیرا ساتھ نہیں چھوڑن گئے اللہ دا قرآن فرما دے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ نے میرے نبی دے صحابہ نو کتنی شان عطا فرمائی ہے اللہ نے جو صحابہ نو کتنی شان تے مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے تورات اندر بھی صحابہ ہو رہی ہے انجیل اندر بھی صحابہ ہو رہی ہے زبور اندر بھی صحابہ ہو رہی ہے ارواح موسیٰ اندر بھی صحابہ ہو رہی ہے صوف ابراہیم دے اندر بھی صحابہ ہو رہی ہے قرآن دے اندر بھی صحابہ ہو رہی ہے کل
جدوں قرآن کاریاں پڑھنا ہے تے جدوں قرآن کاریاں پڑھنا ہے تے صحابہ دی شان والی آیتاں بھی پڑھنیاں نے معلوم ہویا دنیا دوتے بھی صحابہ ہونی ہے تے جنت دے اندر بھی صحابہ ہونی ہے وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر پناہ بے کسا بن کر شفیع المظلومین ہو کر اور قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔